حلالہ کی سچی کہانی۔ 15 سالہ بچے نے کیسے حلالہ کیا ہوگا جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں اپنے سابقہ شوہر اعظم کے ساتھ قصور کی حلالہ سینٹر پہنچی تھی، جہاں 50 سالہ ماسی انوری نامی عورت منہ میں پان رکھے بڑی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے طلاق کی مختصر سی وجہ اس کے سامنے بیان کی تھی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے حلالہ کروانا چاہتے ہیں۔ اعظم کی بات سن کر اس عورت نے زمین پر رکھا گلدان اٹھایا، پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پھر اعظم سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو بھیا، یہاں تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ دیکھو جی، اگر تو حلالہ کنوارے لڑکے اور کم عمر لڑکے سے کروانا ہے تو 50,000 لوں گی، کیونکہ 15 سالہ بچے ناتجربہ کار ہوتے ہیں، طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور اگر جوان جہاں مرد سے کروانا ہے تو 3 لاکھ لوں گی، اور وہ 1 ہفتے تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا، یعنی مردوں کی شرط ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، کہنے لگا یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر اس ماسی انوری نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور ایک البم ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں 40 سے لے کر 60 تک کے مردوں کی تصویریں موجود تھی۔ 2 لاکھ لیں گے اور 2 دن بعد طلاق بھی دے دیں گے۔ پھر اگر آگے بڑھ کر بولی، میرے پاس نئے پٹھان لڑکے بھی کشمیر سے آئے ہیں، انہیں ابھی اتنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اگر کہو تو 1 لاکھ میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور طلاق بھی صبح ہوتے ہی دے دیں گے۔ حلالہ سینٹر تھا یا مردوں کا طوائف خانہ، میرا جی چاہا وہاں سے باہر بھاگ جاؤں، اعظم سے کہوں کہ مجھے اس اذیت سے نہیں گزرنا، بس وہ مجھے میرے بچے واپس کر دے، میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بسر کر لوں گی۔ اعظم نے 1 لاکھ جیب سے نکال کر رکھ دیے، کہنے لگے، پٹھان سے آج ہی نکاح کروا دیں اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے۔ ماسی انوری کی آنکھیں ان پیسوں کو دیکھ کر چمکی تھی، کسی بھوکے شکاری کی طرح ان پیسوں پر لپکی تھی۔ جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی، لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ اعظم کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا، اور حلالہ میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی۔ میں نے اعظم کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھ سے منت کر رہا تھا کہ میرے گھر، بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں ہی دینی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بچوں کے روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے، کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہتے۔ کچھ ہی دیر میں اعظم کی موجودگی میں ہی میرا نکاح ایک پٹھان سے کر دیا گیا۔ میں نے کس دل سے اسے قبول کیا تھا یہ میں جانتی ہوں۔ ماسی حلالہ سینٹر کے برابر میں ہی ایک کم قیمت ہوٹل بھی موجود تھا، جہاں مجھے حلالہ کے نام پر ایک رات گزارنی تھی۔ وہی ماسی انوری مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، کیا سچ میں یہ میری آخری آزمائش ہے یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے؟ عورت ہی کیوں آزمائشوں کی بھٹی میں ہر بار جلتی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے پرایا دن کہہ دیا جاتا ہے۔ میکے میں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتی ہیں کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو تیرا سسرال ہے، اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے جو تیری من مانی چلے گی۔ اس لیے ہماری من کے چل شوہر کے ذاتی مکان میں رہتے ہوئے بھی وہ سمجھتی ہے یہ میرا گھر ہے، اس لیے اس گھر کو سجانے سنوارنے میں خود کو بھول جاتی ہے۔ لیکن مرد کے 3 جملے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اسے سمجھا دیتے ہیں یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے جسے وہ اب تک اپنا سمجھتی آ رہی تھی۔ جس راستے کی خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی، وہ ایک لفظوں کی کچی ڈور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا، کیا نہیں سہا تھا میں نے ایک گھر بسانے کے لیے، لیکن اعظم کے 3 جملوں نے مجھے تو
जैसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया। मुझे याद आने लगा जब मेरी शादी आजम से हुई थी, वो कितना खुश था। आजम ने मुझे अपने दोस्त की शादी पर देखा था और वो मुझ पर फिदा हो गया था। इनकी वालिदा अपनी भतीजी लाना चाहती थी, लेकिन आजम की जिद के सामने मजबूर होकर मुझे बस आजम की पसंद पर ही लाई थी। शादी की रात आजम की खुशी काबिले दीद थी। मुझे अपने सामने देखकर वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। एक बेयकीनी सी कैफियत थी आजम की। इसकी तारीफ करने का अंदाज, इसकी मोहब्बत का इजहार, मुझे ये लगा कि मैं कोई किसी सल्तनत की शहजादी हूँ। एक रात में आजम की मोहब्बत ने मुझे खुद पर इतराने पर मजबूर कर दिया था। वो मुझ पर यूं फिदा था जैसे मेरा आशिक हो, मेरा दीवाना हो। मुझे पाकर इसने पूरी दुनिया को मस्खिर कर लिया हो। लेकिन मर्द की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। इसे वो लड़की हमेशा पर कशिश लगती है जो इसकी दस्तरस से बाहर हो, और बीवी बनने की महबूबा की मोहब्बत 4 दिन का बुखार बनकर उतर जाता है। आजम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आजम ने जितने जज्बात मुझे शादी के शुरू दिनों में दिखाए थे, 1 माह बाद तो मुझे लगा था कि आजम ये वो ही है ही नहीं जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वालिदा तक को मेरे घर रिश्ता लाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह शायद आजम की वालिदा ने मुझसे आजम की शादी इसी शर्त पर की थी कि कल को आजम इनके रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगा। वो जो चाहे रवैया मेरे साथ रखे, वो मेरी हमायत कभी नहीं लेगा। मेरे लिए आजम से शादी एक अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि आजम ने अपनी वालिदा की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनाया है। मेरी सास का रवैया मेरे साथ शुरू रंग से अच्छा ना था। फिर इनकी वो भतीजी भी बार बार हमारे घर आती और मुझे नफरत से देखती थी। मेरी सास ने मेरा जीना दुब्बर कर रखा था। मुझे एक पल आराम सुकून से रहने नहीं देती थी। आजम की मोहब्बत बस 2 महीने की अरूज पर रही थी। इसके बाद तो जैसे मैं इसके लिए बस एक आम सी बीवी थी। इनकी वालिदा मुझे आजम के सामने जलील करके रख देती, लेकिन आजम की जुबान पर एक हर्फ नहीं आता था। वो कुछ नहीं कहता था कि इसकी वालिदा का मुझसे क्या रवैया है। बस मुझसे नजरें चंद बाद में हामला हो गई। आजम बहुत खुश था, लेकिन मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत की शिद्दत और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कमजोर हो, इसलिए ज्यादा काम काज मत करना, अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरी सास ने तो मुझ पर काम का बोझ और बढ़ा दिया था। एक दिन मैं कपड़े धोकर सैन में फैलाने लगी तो कहने लगी, बाल्टी उठाओ और ऊपर छत पर जाकर कपड़े डाल आओ। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर ने ये सब काम मना किया है। तो कहने लगी, तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सारे काम हम किया करते थे। ऐसी भी तुम क्या नाजुक मिजाज हो कि जरा सी सीढ़ियां चढ़ोगी तो मर जाओगी। ये तुम्हारा लाल कोई अनोखा है जो खत्म हो जाएगा। मैंने तासर से देखती रहेगी। कैसी औरत थी, कैसे मुंह भरकर इसने अपने ही बेटे की औलाद के बारे में ये सब कहा था। मेरा तो दिल ही ढल सा गया था। मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं था और वो इसके लिए क्या क्या बोले जा रही थी। मैं इनकार भी नहीं करती थी, इसलिए कपड़ों की बाल्टी उठाई और हर कदम पर बिस्मिल्लाह पढ़ती ऊपर चढ़ गई थी। दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह, ये औलाद तूने ही मुझे दी है, इसलिए इसकी हिफाजत भी तू ही कर। लेकिन मेरी सास जानबूझकर मुझसे ऐसे काम करवाती जिससे हमल जाया होने के चांसेस ज्यादा होते। एक बार मेरी सास ने मुझे एक पुड़िया दी, कहने लगी, ये खा लो, तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा। मैं इन पर जरा भी शक ना करती। अगर इन्हें मेरे बच्चे होने की खुशी होती या इनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता, लेकिन जैसा अब तक इनका मेरे साथ रवैया था, मेरा शक व शोहबात में पड़ चुका था। लेकिन आजम भी सामने बैठे थे। कहने लगे, खाओ इसे बुशरा। मैं दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन मेरा रब जानता था कि मैं बेबस हूँ, इसलिए मैंने वो पुड़िया खा ली। मेरी सास के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि जैसे वो अपनी किसी गलत इरादे में कामयाब हो गई हो। लेकिन ठीक ही कहते हैं, जिस रूह ने दुनिया में आना होता है वो आकर ही रह
رہتی ہیں۔ میری ساس نے لاکھ کوشش کی مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میری ساس کی بھتیجی کی بھی شادی ہو گئی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے 2 بچوں سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ وہ بچے گی نہیں۔ میری شادی کو 12 سال بیت چکے تھے۔ 12 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دباتی رہتی تھی۔ جب اس وقت سو جاتی اور میری آنکھیں بھی نیند سے چور ہونے لگتی، میں نیند اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی، پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانند بن چکی تھی اور میری ساس کی بیماری تو بستر پکڑ گئی، یہاں تک وہ بستر مرگ سے جا لگی۔ اپنی آخری وقت پر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے اتنے سال مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتی تھی۔ تب بھی اعظم سے شکوہ کرتی بھی تو کہتے میری خاطر اماں کی باتیں سن لیا کرو، بشرا کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی تھی، میں نے تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لیا کرو۔ میں اعظم کو تعجب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت اعظم نے مجھ سے کی تھی، اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا؟ ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا قصور کیا تھا جس سے وہ نہ جانے کس بات کے بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتی ہیں؟ کبھی اپنی ساس کے مظالم کا بدلہ بہو سے یہ سمجھ کر لیتی ہیں اب وہ ساس کے درجے پر فائز ہے، اس لیے بہو پر مالکن بن چکی ہے، اس لیے کسی کی جواب دہ نہیں، جو چاہے کرے، اور جب آخری عمر میں پہنچ جاتی تو معافی یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی، انہیں معاف نہیں کر پائی، وہ وفات پا چکی تھی، گھر کی مالک اب میں تھی۔ اعظم اب والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ سے رہے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں جانتا ہوں یہ مشکل امر ہے بشرا، لیکن یہ بھی سچ ہے، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، اس لیے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار نہیں کرو گی؟ اعظم میرا ہاتھ تھامے پھر سے ایک نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے 2 میٹھے بول عورت کے دل کو کسی موم کی طرح سے پگھلا کر رکھے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں آپ کو انکار ہی نہیں سکتا اعظم، میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا کر بڑی اپنائیت سے بولے میری ماں کو دل سے معاف کر دو بشرا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے سکون کریں۔ اعظم اچھی طرح میری تکلیف سے واقف تھے، اپنی ماں کے رویے سے بھی۔ مجھے ایک نئی امتحان میں بڑے پیار ڈال رہے تھے، میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، بڑی محبت سے وہ مجھ سے مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا اتنے سال کی ملی اذیت اعظم کی سب سے اپنائیت کے آگے شاید کم تھی۔ میں نے اعظم سے انکار نہیں کیا، اپنی ساس کی ہر زیادتی کو دل سے معاف کیا۔ میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا۔ اعظم کی نوکری چھوٹ گئی تھی، وہ سگریٹ پینے لگے تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے سارا زیور لا کر اعظم کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیں۔ میرے زیورات کو دیکھ کر وہ کہنے لگے میں بے غیرت نہیں ہوں کہ بیوی کے زیورات بیچوں۔ میں نے کہا اعظم ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، آپ کی پریشانی میری بھی پریشانی ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے مجھے نیا زیور بنوا دیجیے گا۔ اعظم نے میرے زیور بیچ کر کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے ہر تنگی ہنس کر اعظم کے ساتھ گزاری تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچوں اور اعظم کو کھانا کھلانے کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اعظم کم خرچہ گھر پر لاتے تھے، میں پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی، خالی پیٹ بے شک مجھے دعائیاں دیتا تھا، لیکن دل مطمئن تھا، میرے بچے اور شوہر سحر ہو کر سوئے ہیں،
آہستہ آہستہ اعظم کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ 3 سال میں وہ کافی بینک بیلنس بن چکے تھے، بچے اسکول جاتے تھے۔ ایک بار میں اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی، بچے گھر پر اکیلے تھے۔ مجھے یہی لگا 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی راستے میں جلوس نکل جائے گا اور آپس میں دونوں سیاسی مخالف پارٹیوں میں جھگڑا بڑھ کر پتھراؤ شروع ہو جائے گا۔ میں اور میری کزن ایک دکان میں چھپ گئے۔ یہ ہنگامہ آرائی کچھ کم ہو تو تم اپنے گھروں کو جائیں، لیکن شام سے رات ہو چکی تھی، میں فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، میرا دل بچوں کے لیے الگ پریشان تھا۔ اعظم کا بھی پریشان ہونے لگی تھی کیونکہ میں دوپہر کو سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بازار کے لیے نکل گئی تھی کہ 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ بچے بھی بے خبر تھے کہ میں بازار گئی ہوں اور اعظم مجھے گھر پر نہ پا کر نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے۔ میں 12 بجے رکشے میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ اعظم نے کھولا تھا۔ وہ غضبناک سے قہر بڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے کہا اعظم میں بازار گئی تھی، لیکن وہاں ابھی بھی اعظم کو بتانے ہی لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ انہوں نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگے مجھے تمہارا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں سننا۔ جب سے میری ماں مری ہے تم تو آوارہ ہو گئی ہو۔ تمہیں نہ میرے گھر کی فکر ہے نہ ہی میرے بچوں کی پرواہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے سے بھوکے رو رہے ہوں گے۔ میں گھر پہنچوں گا، تمہیں نہ پا کر میرا کیا حال ہوگا۔ تمہیں بس اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ انہیں لگا میں دوستوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے گئی تھی۔ میں نے کہا اعظم میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاتی، لیکن بازار میں حادثہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بھی بات وضاحت سننے کو تیار نہ تھی۔ کہنے لگے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، جاؤ انہی سہیلیوں کے ساتھ رہو جن کی سنگت کی خاطر نہ تمہیں میرے گھر اور بچوں کی پرواہ ہے نہ میری فکر ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور اعظم مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگے۔ میں رونے لگی کہ اعظم مجھے اندر آنے دے، میں کہاں جاؤں گی اس وقت۔ وہ بولے جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ میں نے کہا اعظم مجھے اندر جانے دیں، پاگل تو نہیں ہوں گے آپ؟ کیوں گلی میں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ آس پاس کے گھروں کھڑکیوں سے لوگ جھانک کر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اتنی سی بات پر اعظم یوں بھڑک اٹھیں گے۔ کہنے لگے تمہیں مجھ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو، یہ عزت ہے تمہاری نظر میں میری؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ پاگل پن کسے کہتے ہیں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بشرا الفاظ تھے، یہ میرے لیے موت کا پیغام۔ اعظم نے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میں اذیت کی محتمل ہی نہ تھی، میرا سر چکرا گیا تھا، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے مجھ سے کر سکتے تھے؟ لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن اعظم میرے پاس نہیں تھے۔ محلے کی چند عورتیں تھیں، مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بہت برا ہوا جو بھی ہوا، لیکن تمہیں بھی اپنے گھر بچوں کا سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو خیر پانی ہی سر سے اوپر ہو چکا ہے، میں تو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح گم سی ہو گئی تھی۔ زندگی کے اتنے سال میں نے اعظم کی تو مانی تھی، اب میں ان کے خلاف چلی تھی۔ بس آج پہلی بار ہی بازار گئی تھی، پہلی بار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے اعظم کو فون کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کی ایک غلطی بھی مرد کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ عورت کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے، بس اس کی ایک غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ اتنی بڑی سزا اعظم مجھے دے چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں میرا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ مجھے کمرے کے باہر لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرا بھائی اعظم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اعظم کی جواب کی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ بھائی کافی غصے میں تھے، مجھ سے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ میں اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا بھائی میرا گھر برباد ہو گیا، اعظم نے میری ایک بھی بات نہیں سنی، میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی، میں جلوس اور ہنگامے آرائی کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی، تم اس شخص کا اب نہ
नाम भी मत लो हमारे सामने। भाई मुझे अपने साथ लगाए बाहर ले गए। सहन में ही आजम शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने एक नजर इस पर डालकर हटा ली। एक पल ही तो लगा आजम को महरम से ना महरम होते हुए। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थी। मेरे भाई जब मुझे मेन दरवाजे तक लेकर जाने लगे तो मैंने कहा, भाई मेरे बच्चे मैं अकेले कैसे जा सकती थी। भाई ने कहा, वो अपने बाप की औलाद हैं, वही इन्हें पालेगा, तुम चलो हमारे साथ। ये बात तो मुझ पर दोहरी क़यामत बनकर टूटी थी। मेरा घर उजड़ा था और मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए थे। वो कैसे मेरे बिना रह सकते थे, मैं कैसे अपने बच्चों के बिना रह सकती थी। मैंने कहा, भाई मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भाई मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर मेके आ गए। इधर जाकर भी मैं रोती ही रहती। मेरे वालिदैन हयात ना थे। 3 बड़े भाई और भाभियां ही थी। जब मैं इनके बच्चे देखती तो मेरा दिल अपने बच्चों के लिए माँ ही भी आपकी मानिंद तड़पने लग। मैं बिलक बिलक कर रोने लगती। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी था या नहीं। छोटा बेटा बस 3 बरस का था, वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। 1 माह गुजर गया था लेकिन मेरे आंसू खुश्क नहीं होते थे। मुझे पल पल अपना घर याद आता था। 1 माह बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया। मेरी बड़ी बेटी थी। कहने लगी, मामा अली को बहुत तेज बुखार है, आप घर आ जाएं। अली की बात सुनकर तो मेरा दिल तड़प सा गया था। मेरे बच्चे को बुखार में अगर ये बात भाई से कहती तो मुझे कभी भी जाने ना देते। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, तो कहने लगी वो घर पर नहीं है। मामा आप घर आ जाएं। मैं भी इन दिनों बीमार थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी, इसलिए भाभी से ये कहकर घर से निकल गई कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। लेकिन गई अपने घर थी। दरवाजा बेटी ने खोला था। मेरे बच्चे सहन में ही थे। मुझे देखकर मेरे साथ लिपट गए, रोने लगे। मैंने अली को गोद में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। वो बुखार में तप रहा था। मैंने कहा, रिक्शा बाहर खड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी कर लूं, कुछ भी कर लूं, तुम लोगों का खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं भी बच्चों से बात ही कर रही थी जब एक कमरे से इस वक्त आजम बाहर आए थे। शेव बड़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, बिखरी सी हालत में पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे। मेरे बच्चे भी मुरझाए हुए थे। इसको देखकर मैं चुप सी हो गई थी। मैंने अपना रुख फौरन बदल लिया। बेशक मेरा इनसे शरई कोई रिश्ता ना था, लेकिन मेरा दिल तो इन्हीं के नाम से धड़कता था। इतने साल का साथ कोई छोटी बात नहीं होती। मैंने बिना इनकी तरफ देख के कहा, मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती हूँ, इनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आंसू बहाते हुए कहा था। वो मेरे पास आ गए, कहने लगे, मेरे बगैर रह सकती हो। मैंने बरसता इनकी तरफ देखा तो वो आंसू बहा रहे थे। मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। बुशरा मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मैं इनकी माफी का क्या करती। क्या माफी मांगने से वक्त का पहिया पीछे जा सकता था? क्या तलाक जैसे लफ्जों का अजाला हो सकता था? वो मेरे लिए ना महरम से महरम बन सकते थे। मेरा हंसता मुस्कुराता घर और इसकी खुशियां मुझे वापस मिल सकती थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं मिल सकता था। मैंने कहा, आपकी माफी मुझे मेरा घर, मेरी गृहस्थी नहीं लौटा सकती। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो मैं भी आपको गलत ना लगती। मेरी बात पर उन्होंने मेरी तरफ देखा था। कहने लगे, मेरी एक बार बात सुन लो, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। मैंने कहा, इसका कोई हल नहीं है आजम, बस मेरे बच्चे मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाने लगी, लेकिन आजम ने मुझे बाजू से पकड़ कर रोका। नहीं, मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दे सकता जब तक कि तुम मेरी बात ना सुन लो। मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया। पहली बार मुझे तन्हाई में खौफ सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बुशरा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पता नहीं मुझे इस वक्त क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो। देखो, मेरी बात सुनो, हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहने लगे,
اگر تم حلالہ کے لیے مان جاؤ۔ یہ سن کر تو میں اعظم کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے انہیں تعجب سے دیکھا، کہا اعظم بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچے مجھے دے دیں، میں اپنی زندگی بچوں کی خاطر تنہا گزار لوں گی۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی میرے بچے پال لیں گے؟ نہیں بشرا، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا دونوں ہاتھ پکڑ لیے، مجھے کرنٹ سا لگا تھا، میں اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ وہ کہنے لگے بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے لیے آسان ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ دیکھ سکوں؟ میں تو مر جاؤں گا بشرا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو، تمہارا ہمارا گھر بچ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے قصور میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں کی ماسی انوری نامی خاتون حلالہ کرواتی ہیں۔ میرا دل نہیں مان رہا، میرے بچوں کے روتے چہرے میرے سامنے تھے، ایک ماہ میں کملا کر رہ گئے تھے، میری بچی بیمار تھی، بھابھی کو بھی میں نے یہ کہہ کے سنا تھا اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کرو، میرے پاس اپنا گھر بچانے کا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے سب کی بات مان لی اور اس کے ساتھ قصور کے حلالہ سینٹر پہنچ گئے۔ عورت کے لیے شاید اس سے بڑی آزمائش کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا، مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل دہل سا رہا تھا جس کے ساتھ آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ شخص جب کمرے میں داخل ہوا تو پشتو میں کچھ بول رہا تھا، میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے، میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی، میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا، میں اس وقت صرف خوف زدہ تھی۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا تم خوبصورت ہو، میں سمجھا تھا 2 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہے۔ وہ ایک 30 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا، خوبصورت بھی تھا، کہنے لگا میں تو یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا تھا، چلو تمہارا گھر بس جائے، لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی کیوں؟ تم تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے۔ میری یہ حالت تھی، دل سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگام روح فنا ہو جائے گی، میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا حلالہ کیسے ہوگا، دیکھو ہم تمہارا شوہر ہے، ایک دن کا ہی صحیح لیکن ہوں تو شوہر ہی۔ میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا، میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی، حالانہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا، ایسا ہی رویہ کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظریں میری جان نکالے ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، تم اب ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میرے میاں نے ماسی انوری سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا ماسی انوری کون ہوتا ہے؟ بات طے کرنے والا، مجھے تم پسند آ گیا ہے، ہم خوش ہیں، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ماسی انوری کہتی ہیں، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تم مجھے پسند بھی آ گیا ہے، اس لیے ہم تم کو طلاق نہیں دے گا۔ مجھے لگا میں چکر کھا کر گر جاؤں گی، میں اس کے سامنے رونے لگی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہو اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یہ تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوا تھا اصل میں، جب اس شخص کی زبان پکڑ کر اسے غصے سے پھنکارا کہ تم میری بیوی
बीवी को अभी के अभी तलाक दे दो। इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली, कहने लगा तुझे जान से मार डालूंगा अगर अब मेरी बीवी को अपनी बीवी कहा तो। हलाला सेंटर में एक तमाशा सा लग गया था। पिस्तौल देकर हम सबको ही सांप सूंघ गया था। ये पता था कि वो पठान एक मिनट भी गोली चलाने से पहले सोचेगा नहीं। वो मुझे अपने साथ कश्मीर ले गया था, मेरा ख्याल भी रखता, मेरे साथ रवैया भी अच्छा रखता था, अपने घर वालों को मेरे खिलाफ भी बोलने नहीं देता था। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो हर वक्त अपने बच्चों में अटका रहता था। मेरी दूसरी शादी को 4 साल गुजर गए हैं। वो एक अच्छा इंसान है, मेरा एक बेटा भी है, वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। हलाला वाकई कोई मजाक नहीं है, ना ही तलाक कोई छोटी सी गलती है जिसे मामूली समझ कर करते और औरत को हलाला के नाम पर किसी के एक रात की बीवी बना दे। यह बात शायद आजम को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मुझे अब भी अपने बच्चे याद आते। हाँ, ये जरूर हुआ कि मुझे आजम का ख्याल नहीं आता था, क्योंकि इसकी मोहब्बत अगर सच्ची होती तो मुझे हर बार तख्ता मश्क ना बनाता। अल्लाह हाफिज। खत्म शुद।